نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کی گفتگو کا عنوان ہے روزے کے مسائل و احکام۔ روزہ یہ فرض ہے اور رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، تو یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت، جو مسافر نہ ہو، جو مریض نہ ہو، اس پر روزہ فرض ہے، اور اس کو کوئی ترک کرتا ہے تو اس کے حوالے سے وعید ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے۔ اور جس نے رمضان المبارک کا جس کا ایک روزہ رہ گیا وہ بعد میں ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، وہ اجر اور وہ ثواب نہیں پا سکتا جو ماہ رمضان المبارک کے روزے کا اجر و ثواب ہے۔ اب روزے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے سحری سے، کہ بندے نے سحری کرنی ہے، نیت کرنی ہے تو پھر ہی روزہ ہونا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو سب سے پہلے نیت کا ہونا کہ بھی میں روزہ رکھنے لگا ہوں۔ اور روزہ کہتے کس کو ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے روک لینے کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اب کل کے دن روزہ رکھوں گا یا میں آج روزہ رکھتا ہوں، تو وہ اس کی نیت ہے۔ اب جیسے ہی اس نے طلوع فجر کے بعد اپنے آپ کو اس نیت میں باندھ لیا تو اب وہ اس کا روزہ شروع ہو گیا اور اس کے اوپر وہ روزے کے تمام احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جو سحری ہے، بعض لوگ اس کو بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو بغیر کسی عذر کے، ایک تو عذر ہے کہ ایک بندے کو جاگ ہی نہیں آئی، وہ اٹھ ہی نہیں سکا صبح سویرے کہ اٹھ کر وہ سحری کرتا، تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے رخصت ہے اور اس کا تقویٰ ہے، اور اس کی طبیعت اور عادت کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے سارا دن کہ اس نے سحری بھی نہیں کھائی ہوئی اور اس کے باوجود وہ سارا دن گزار سکتا ہے اور اس کی طبیعت وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تو پھر اس کا ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ اس کا تقویٰ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر سحری کو ترک کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کہ اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا بہترین سحری کھجور ہے، یعنی سحری کے وقت جو کھجور کھانا ہے، فرمایا یہ بہترین سحری ہے۔ یعنی احادیث طیبات میں ہمیں سحری کی رغبت ملتی ہے کہ سحری کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس میں برکت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ گھر کے چاہے 2 افراد روزہ رکھ رہے ہیں اور 4 افراد وہ نہیں رکھ رہے، تب بھی سحری کے وقت میں سارے اٹھ کر اس سحری کے وقت کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت میں جو وہ ایک برکت ہے یا اس سحری کی جو برکت ہے اس سے سارے کے سارے مستفید ہوں۔ اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہے اور وہ سحری کے وقت میں اٹھا، اور اگر تو اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت میسر ہے کہ غسل کرتا ہے تو سحری بھی ہو جائے گی، تو پھر وہ غسل کر لے اور پھر سحری کر لے۔ لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کی طرف جاتا ہے تو سحری اس کی رہ جائے گی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سحری کر لے اور سحری کرنے کے فوری بعد جو ہے وہ غسل کر لے، تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو
وہ تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو جلدی کرنی چاہیے غسل کرنے میں، وضو کر لیا جائے یا کم از کم غرارہ کر کے جو ہے وہ سحری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سحری کا جو وقت ہے اس کے ختم ہونے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اذان ہوتے وقت ہی جو ہے وہ اذان شروع بھی ہو جاتی ہے، تو چائے کا کپ یا اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں وہ ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی شروع ہی ہوئی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے۔ اذان جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، جس طرح کل بھی اس بات کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک ہے وقت کا ختم ہونا اور ایک ہے اذان کا شروع ہونا، تو وقت کے ختم ہونے کو دیکھا جائے گا، اذان کے شروع ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ مؤذن ہو سکتا ہے لیٹ ہو گیا ہو سکتا ہے وضو کر رہا ہو سکتا ہے وہ ابھی پہنچا ہی نہ ہو مسجد میں اور ادھر وقت ختم ہوا پڑا ہے، تو اگر اذان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اذان ہی نہیں ہوئی اذان ہی نہیں ہوئی، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اذان کا ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے، جس طرح نماز کے لیے اذان کا ہونا لازمی اور ضروری نہیں بلکہ وقت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بعض اوقات اذان جو ہے وہ وقت کے 15 منٹ بعد جا کے ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اذان کو دیکھیں گے تو نماز کا وقت شروع ہوگا یا اذان کو دیکھیں گے تو سحری کا اختتامی وقت شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ دوران اذان بھی کھا پی سکتے ہیں، تو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ان کا روزہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھ لینا چاہیے۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے سحری کی دعا کا، کہ یہ جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ دعا عام طور پر کیلنڈر پہ اور اس طرح سے بہت ساری جگہوں پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ دعا نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں نیت کے۔ دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم اللہ رب العزت جل شانہ سے کوئی استغاثہ کر رہے ہیں، کوئی حاجت مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایسے کر دے یا اللہ، یا اس میں شکرانے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، صرف اتنے ہیں، تو یہ نیت کے الفاظ ہیں، دعا کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہ احادیث طیبات سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی چیزوں کو اس قدر اچھالا جاتا ہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں نہیں ہے، بھائی ثابت نہیں ہے تو کیا ہو گیا، کون سا اتنا بڑا جرم ہو گیا؟ ہاں اگر کوئی اس کو حدیث سمجھ کر رہا ہے تو پھر تو وہ مجرم ہے، کہ بھئی وہ ایسی بات ایسا عمل کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ الفاظ نیت کے الفاظ ہیں، اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے ادا کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، تو لہٰذا یہ نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا تو اس کے بعد سے روزہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے، بھول کر کھا پی لے، تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھولے سے روزے کی حالت میں کھا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، کیونکہ اسے اس کے رب نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اللہ اکبر! شریعت اسلامیہ انسان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ بھول چوک میں جو بھی عمل ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو لہذا بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کھانے پینے سے۔ اگلی بات جو اصول ہے، چونکہ وقت کم ہے تو میں صرف اصول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ ایسی صورت کہ جس پر انسان کو خود اختیار نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر کچھ کام واقع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں سے ڈسٹ اڑ رہی تھی، اور کہیں سے دھواں آ رہا تھا، کہیں سے کوئی بہت تیز قسم کی کوئی اسمیل آ رہی تھی جو اس کے حلق تک پہنچ گئی، اور یا اس طرح سے کچھ اور چیزیں، تو غیر اختیاری یا کلی کرتے وقت جو ہے وہ تھوڑا سا پانی اندر چلا گیا، اختیار ہی نہیں ہے اب اس میں، تو ایسی چند چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس پر انسان کو اختیار نہ ہو۔ اسی طرح خواتین میں اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور پھر اس کو حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو اختیار تھوڑی تھا اپنے وجود پر کہ وہ اس کو روک لیتی۔ تو غیر اختیاری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی چیزیں جو انسان اپنے جسم پر لگاتا ہے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو چیزیں جسم میں داخل ہوتی ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لگانے میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کریم لگانے سے، پاؤڈر لگانے سے، تیل لگانے سے، مہندی لگانے سے، لپسٹک، چپسٹک، اس طرح کی چیزیں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لوشن وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم پر کوئی بھی چیز ایسی لگاتے ہیں تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
اب اگلی بات آ جاتی ہے انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو جدید تحقیق کے مطابق یہی بات سامنے آتی ہے کہ انجیکشن سے یا انسولین وغیرہ سے یا ڈرپ لگانے سے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چاہے رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے. پہلے یہ ایک مسئلہ تھا، بعض نے کہا کہ جی اگر گوشت میں لگایا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر رگ میں لگایا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. تھوڑی تھوڑی بات پر ڈرپ کی طرف چلے جانا یا تھوڑی تھوڑی اگر بغیر انجیکشن کے روزے کی حالت میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر اوائڈ کیا جائے، پھر نہ ہی لگوایا جائے. کیوں شک والے معاملے میں پڑتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو شک والی چیزوں سے بچتا ہے اور ان پر عمل کی طرف نہیں جاتا. تو لہٰذا اگر کوئی بہت سیریس کنڈیشن نہیں ہے تو پھر انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ سے بچنا چاہیے، تاکہ روزے پر کسی قسم کا بھی کسی کو کے قول کے مطابق بھی کوئی اثر نہ پڑے، ورنہ انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بلڈ دینے سے یا جسم سے کوئی چیز نکالنے سے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس طرح سے اور مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اصول میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جسم میں کچھ جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، جسم سے کچھ نکلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور رگوں یا مسامات کے ذریعے جو چیز بدن میں داخل ہوتی ہے وہ معدے اور دماغ میں نہیں پہنچتی، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آخر بات اس حوالے سے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے افطاری کی، اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، اس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں. تو یہ دعا سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور ثابت ہے. پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ تو پہلے پڑھ لینا، یہ پہلے پڑھنے کا اس کا حکم بھی ہے، اور بعد میں بھی بعض نے اس کے دلائل ذکر کیے کہ بعد میں پڑھ لی جائے. پہلے پڑھنا اسی طرح جس طرح قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہے جاتے ہیں، حالانکہ جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی لیکن کہا جاتا ہے جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. اسی طرح سے اس دعا میں بھی آتا ہے وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، حالانکہ ابھی کیا نہیں ہے، کرنا ہے. تو اگر پہلے پڑھ لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بعد میں پڑھ لی جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ اس دعا کو بعد میں پڑھا جائے. اس کے علاوہ بھی دعا ہے ذہب الظلم وابطلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا بھی ثابت ہے. اور یہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بغیر عذر کے کسی روزہ دار کے لیے کسی چیز کو چکھنا یا چبانا یہ مکروہ ہے. افعال رذیلہ سے بچنا چاہیے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزہ اگر ٹوٹ جائے تو قضا بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ شرعی مسائل کی سمجھ عطا فرمائے.